السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم خواتین، وہ خواتین اسلام، پیاری مائیں اور بہنیں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی صرف اور صرف اس ذات الہی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، جو سب کی روزی روٹی کا انتظام کرنے والا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کر کے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اسی کے لیے ہر طرح کی تعریف، یعنی تعریف جتنے طرح سے، جس طرح سے بھی ہو سکتی ہے، اسی کے لیے ہے۔ اس کے بعد درود ہو پیارے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی محبت عین ایمان ہے اور جن پر درود بھیجنے والا شخص اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے۔ خواتین اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک مختصر سی سورہ تلاوت کی ہے، جو دیکھنے میں بہت ہی چھوٹی ہے، لیکن یہ سورہ اپنے معنی کے حساب سے، اپنے مفہوم اور مطلب کے حساب سے بہت ہی بڑی ہے۔ اگر انسان اس سورہ کے متعلق لکھنا چاہے تو ایک پوری کتاب ہی لکھ سکتا ہے۔ اس سورہ کا نام ہے سورۃ العصر۔ سورۃ العصر اس کا نام ہے جس کے معنی وقت کے اور ٹائم کے ہوتے ہیں۔ اس سورہ کا نام اس سورہ کی پہلی آیت سے لے کر کے دیا گیا ہے
جو پہلی آیت ہے والعصر، اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے پہلی ہی آیت کے اندر عصر کی قسم کھائی ہے، یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے، یا بعض لوگ کہتے ہیں نماز، عصر کی نماز کی قسم کھائی ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے۔ قسم کھانا یہ جائز ہے، یہ درست ہے، وقتاً فوقتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قسم کھائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے، لیکن قسم وہی صحیح ہے جو شریعت کے حساب سے ہو۔ قسم کھانا یہ بندے کے لیے جائز ہے، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھائے، اپنے رب کی قسم کھائے، اپنے پروردگار کی قسم کھائے، کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کسی بات کی اہمیت کو جتلانے کے لیے، تو وہ قسم ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کوئی قسم کھاتا ہے اپنے باپ کی، کوئی قسم کھاتا ہے اپنے ماں کی، کوئی قسم کھاتا ہے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی، تو وہ قسم نہیں ہے، بلکہ وہ قسم شرک ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ٹائم کی قسم کھائی ہے، وقت کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پر شہر کی قسم کھائی ہے، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مکہ کی۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے تین اور زیتون کی قسم کھائی ہے، انجیر کے درخت کی، زیتون کے درخت کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سب کا پیدا کرنے والا ہے، یہ احکم الحاکمین ہے، یہ سب سے بڑھ کر کے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن بندہ ہر کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، کیونکہ جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے اس کے لیے وہ ضروری ہے کہ وہ سب سے بڑا ہو، اور اللہ رب العزت سے بڑھ کر کے کوئی ذات نہیں ہے، اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی قسم ہم نہیں کھا سکتے۔ لیکن اللہ چونکہ یہ احکم الحاکمین ہے، دنیا کا سارا پاور اللہ کے قبضے میں ہے، وہ جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جیسا چاہے کر سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ رب العزت کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی قسم کھائی ہے تو وہاں پر اس کے امپورٹنٹ کو بتلانا مقصد ہوتا ہے کہ یہ چیز بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ٹائم کی قسم کھائی ہے، کیونکہ وقت کی بہت بڑی اہمیت ہے، وقت یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اگر انسان سے وقت چلا جائے، اس کا ٹائم نکل جائے، تو ایسی صورت میں وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنی عبادت نماز کو جو فرض قرار دیا ہے وہ وقت کے ساتھ فرض قرار دیا ہے، کیونکہ وقت کی پابندی کی اللہ رب العزت نے تاکید کی ہے کہ وقت تم اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو۔ انسان کی یہ زندگی یہ اللہ رب العزت کی بندگی کے لیے دی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ موقع جو ہمیں عطا کیا ہے، دیا ہے، یہ اس لیے دیا ہے
تاکہ انسان اس کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں کو، جناتوں کو صرف اور صرف اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو یہ ہماری پیدائش کا مقصد ہے اللہ کی عبادت، اس لیے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ مہلت جو دی گئی ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے دی گئی ہے، اس لیے ہر لمحہ ہر وقت انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنے زبان کو تر رکھنی چاہیے، اپنی زبان سے ہمیشہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جہاں پر عبادت کو بندوں کے اوپر فرض قرار دیا ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر بہت ساری آسانیاں بھی پیدا کی ہیں۔ انسان اپنے ہر کام کو عبادت بنا سکتا ہے۔ وہ عبادت کب ہے؟ جب انسان کوئی کام کرتا ہے اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے، اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ اللہ کے بتائے ہوئے شریعت اور بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ عبادت ہے۔ یہاں تک کہ اگر انسان کوئی اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے تو وہ بھی عبادت کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے۔ تو یہ زندگی اللہ کی بندگی کے لیے ہے۔ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے اور اسے لگا رہنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے۔ آدمی ٹرین میں ہے، بس کے اندر ہے یا کہیں بھی ہے، وہ ہر لمحہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، سبحان اللہ کہہ کر کے، الحمدللہ کہہ کر کے۔ اللہ رب العزت نے جو دعائیں متعین کی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں متعین کی ہیں، اس کے ذریعہ سے وہ اللہ رب العزت کو یاد کر سکتا ہے۔ تو ٹائم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر زمانے کی قسم کھائی ہے کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ میں نے کہا کہ یہ سورہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہاں تک کہ بعض ائمہ نے کہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس سورہ کے علاوہ کوئی سورہ نہ نازل کیا ہوتا تو یہ پوری امت کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے کافی ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الانسان لفی خسر، قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً انسان گھاٹے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ پوری انسانیت نقصان کے اندر ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پوری انسانیت گھاٹے کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کو جو یہ زندگی دی گئی ہے اللہ کی بندگی کے لیے، وہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے اندر نہیں کھپا رہا ہے۔ وہ نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، روزے کی پابندی نہیں کرتا ہے، عمل صالح کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے، اس لیے انسان خسارے میں ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لے آئے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کیے، نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کی، حق بات کی تاکید کی، اس بات کی تاکید کی جو بات اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے حساب سے ہے، وہ بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سنت کے حساب سے ہے، اس کی آپس میں ایک دوسرے کو وصیت کی، تاکید کی۔ وتواصوا بالصبر،
اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ تو انسان گھاٹے کے اندر ہے سوائے مومن کے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ خسارے سے بچے تو سب سے پہلے اس کے اندر ایمان پایا جانا چاہیے، کیونکہ ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کا مطلب ہوتا ہے تصدیق، ایمان کا مطلب ہوتا ہے صحیح عقیدہ رکھنا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کے ذریعے سے تصدیق کرے، ارکان خمسہ پر عمل کرے، جو اللہ رب العزت نے 5 ارکان متعین کیے ہیں اس پر وہ عمل کرے، اپنی زبان سے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ ایمان یہ گھٹتا ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ یعنی انسان جس طرح سے اللہ کی عبادت میں جیسے جیسے لگتا ہے، جیسے جیسے وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اللہ رب العزت سے دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا ذکر نہیں کرتا، اللہ رب العزت کو یاد نہیں کرتا، اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی عبادات کی پابندی نہیں کرتا، تو ویسے ویسے انسان کا ایمان گھٹتا جاتا ہے۔ تو ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کے ذریعے سے کیا ہے تصدیق کرے۔ جب تک انسان دل سے تصدیق نہیں کرے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، تب تک اس کے اندر ایمان نہیں پایا جائے گا۔ اس کے لیے اقرار کرنا بھی ضروری ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اس کی بھی شہادت دینی پڑے گی، اور اللہ کے کلمے کا اس طرح سے اقرار کرنا پڑے گا اور اس کی گواہی دینی پڑے گی، کیونکہ جب تک انسان اقرار نہیں کرے گا تب تک اس کے اندر ایمان نہیں پایا جائے گا، اور اسی طریقے سے اس کو عمل بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ انسان جب تک عمل نہیں کرے گا تب تک خالی یہ کہے کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، ہمارا ایمان رسول پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کی کتابوں پر ہے، ہمارا ایمان یوم آخرت پر ہے، ہمارا ایمان اچھی بری تقدیر پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کے فرشتوں پر ہے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان یہ کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، جنہوں نے بچپن ہی سے آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ آپ در یتیم ہیں، آپ کے ماں باپ کا سایہ یہ سر سے اٹھ گیا بچپن ہی کی حالت میں۔ حضرت ابو طالب نے آپ کی تربیت کی، آپ کی پرورش کی۔ حضرت ابو طالب نے صرف یہ نہیں کہ آپ کی پرورش کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، آپ کو نبی اور رسول بنایا گیا، تو ایسی صورت میں جب پورے کفار اور مشرکین مکہ کے ایک طرف ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے پڑ گئے، تو ایسی صورت میں بھی ابو طالب نے، آپ کے چچا نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ گیا کہ ابو طالب نے ہمت ہاری اور کہا کہ اے بھتیجے، تم مجھ بوڑھے پر اتنا بوجھ مت ڈالو کہ میں برداشت نہ کر سکوں۔ انہوں نے یہ جملہ بھی استعمال کیا۔ حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ اے میرے چچا، یہ جو کہتے ہیں کہ میں اسلام کی تبلیغ سے باز آ جاؤں، میں تمہیں دنیا کی پوری دولت دینے کے لیے تیار ہوں، اچھے سے اچھے خاندان میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اچھے سے اچھا گھر جائیداد پراپرٹی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسلام کی تبلیغ سے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کی تبلیغ سے، اللہ رب العزت کی توحید کا پرچار کرنے سے باز آ جاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج بھی لا کر کے رکھ دیں تو میں اسلام کا پرچار کرنے سے، اللہ کی رب العزت کی توحید کا بیان کرنے سے میں باز ہرگز نہیں آ سکتا۔ ابو طالب نے، جو تھوڑی سی ان کی ہمت پست ہو رہی تھی، یہ دیکھ کر کے ان کا حوصلہ اور جذبہ بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ اے بھتیجے، جو تم کرنا چاہو کرو۔ یہ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ ابو طالب یہ تصدیق کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور اسلام جو یہ لوگوں کے درمیان داخل کرنا چاہتے ہیں، یہ اسلام اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا سچا اور پکا مذہب ہے۔ یہ سب مانتے تھے، لیکن فرق کیا تھا؟ انہوں نے اقرار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ انہوں نے شہادت نہیں دی، اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ تو صرف تصدیق کرنے سے کام نہیں بنے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اقرار کرنا پڑے گا۔ کوئی بھی انسان اگر اسلام کے اندر اور ایمان کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے تصدیق کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اقرار کرنا پڑے گا، اور اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ اسے عمل بھی کرنا ضروری ہے۔ اس کی بھی مثال آپ لوگوں کے سامنے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے، حضرت ابو طالب نے تصدیق نہیں کیا، عمل نہیں تھا، ان کا اقرار بھی نہیں تھا، وہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جب تک تصدیق نہیں ہوگی، عمل کے ساتھ، اقرار کے ساتھ آدمی سچا پکا مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ عمل کوئی کرنے سے خالی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، عمل کے ساتھ ساتھ انسان کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ اسلام نے جو توحید پیش کی ہے، صحیح توحید، اس توحید کو اپنانا چاہیے۔ انسان کو شرک اور بدعات سے دور رہنا چاہیے۔ ایمان کا جو تقاضا ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس تقاضے کو پورا کرنا چاہیے، اور ایمان باللہ کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے۔ اللہ کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ کو اپنے دل سے ماننا چاہیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرنا چاہیے، اور عملی طور پر اس کا ثبوت دینا چاہیے۔ ہم اپنے عمل کے ساتھ کیسے پروف کریں گے کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں؟ ہم ایسے کر سکتے ہیں کہ ہم شرک سے بچیں، ہم پیروں اور ولیوں کے درگاہ پر مت جائیں، ان کے سامنے سجدہ مت ٹیکیں، ان کے سامنے اپنے پیشانی کو مت جھکائیں، ان کے سامنے جا کر کے نظر و نیاز اور فاتحہ نہ کریں۔ ہم جو کچھ مانگنا ہے صرف اللہ سے مانگیں، ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے اپنے سر کو جھکائیں، ہم اللہ کے لیے اپنا نظر و نیاز کریں، ہم اللہ ہی کے لیے سب کچھ کریں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے کچھ بھی نہ کریں۔ تو ایسی صورت میں گویا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے، اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو گویا کہ خالی زبانی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو ایسی صورت میں بہت سارے مسلمان ایسے بھی تھے جو اللہ کو مانتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے تھے، اللہ رب العزت کی توحید کا بھی اقرار کرتے تھے، لیکن وہ ارکان جو اسلام کے 5 ہیں، شہادت لا الہ الا اللہ
نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، رمضان کا روزہ رکھنا، ان میں سے کسی کا یہ انکار بھی کرتے تھے۔ جیسے مثال کے طور پر جب آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے بعد بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہوئے، ایک ایسی جماعت پیدا ہوئی جو زکوٰۃ دینے سے مکمل طور پر انکار کرتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے لڑنے کی ٹھان لی اور لڑنے کے لیے تیار ہوئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں روکنے کی کوشش کی کہ آپ ان سے مت لڑیے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ سے باندھا جانے والا ایک رسی بھی جسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دے رہے تھے زکوٰۃ کے اندر، اگر وہ معمولی سی چیز بھی زکوٰۃ دینے سے یہ انکار کریں گے تو ایسی صورت میں ان سے قتال کروں گا، ان سے لڑائی لڑوں گا، میں ان سے جہاد کروں گا۔ یہ ان کا جذبہ تھا۔ تو زکوٰۃ کا انکار کر دے آدمی اور یہ کہے کہ ہمارا ایمان ہے، ہم اسلام کے اندر داخل ہیں، تو وہ انسان اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس کو اسلام کے جو 5 ارکان ہیں اس ارکان پر، وہ پلرز پر اسے ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا اس کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور نہایت ہی ضروری ہے۔ تو یہ چیز ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے مقام کے، بہت ساری جگہوں کے اندر قرآن مجید کے اندر ایمان کے گھٹنے اور بڑھنے کا ذکر بھی کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ بے شک مومن وہ ہیں کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے، تو ان کا دل اللہ کے خوف سے دہل جاتا ہے، وہ خدا کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کے اوپر پڑھی جاتی ہیں تو ایسی صورت میں ان کا ایمان یہ مکمل طور پر بڑھ جاتا ہے، ایمان مکمل طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے۔ یہ اس لیے بات بتائی جا رہی ہے کہ بعض فرقے کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ایمان عمل کرنے سے بڑھتا ہے اور عمل کو چھوڑنے سے ایمان کے اندر کمی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے انسان جب مجلسوں کے اندر شریک ہوتا ہے، اللہ کے کلام کو سنتا ہے، اللہ کی باتوں کو سنتا ہے، اور خوف اور اسی طریقے سے جنت و جہنم کی باتوں کو سنتا ہے، تو انسان کے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اس کے دل کے اندر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ ایمان کی زیادتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اور جس طریقے سے انسان شراب کے قریب جاتا ہے، جوئے کے قریب جاتا ہے، زناکاری اور بدکاری کے قریب جاتا ہے، ٹی وی اور فلم بینی کے اس میں جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دیتا ہے، نماز کی پابندی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر انسان عمل کرتا ہے تو ایمان اس کا بڑھتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان گھٹتا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو یہ ہے ایمان کا مطلب۔ ایمان کے لیے ضروری ہے تصدیق، ایمان کے لیے ضروری ہے زبان سے اللہ رب العزت کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار۔ انسان کے لیے، ایمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے اسلام کے جو 5 پلرز ہیں اس کی پابندی کرے، توحید کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، روزہ کی پابندی کرے، زکوٰۃ کی پابندی کرے، اور اسی طریقے سے اگر اللہ رب العزت نے حج کرنے کی طاقت دی ہے
تو اس کو بھی ادا کرے اور اس کو بھی پورا کرے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ عمل کرنے سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور نہ کرنے سے اس کا ایمان گھٹ بھی جاتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی ایک دوسری صفت بیان کی ہے جو انسان دنیا کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ وہ دوسری صفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عمل بھی کیے۔ عمل کون سا؟ انسان بہت سارا عمل کرتا ہے، شراب پیتا ہے یہ بھی عمل ہے، درگاہوں پر جاتا ہے یہ بھی عمل ہے، غیر اللہ کے سامنے سر کو جھکاتا ہے یہ بھی عمل ہے، اور اسی طریقے سے ٹی وی اور فلم دیکھتا ہے یہ بھی اس کا ایک اپنا عمل ہے۔ لیکن یہاں عمل سے مراد ہر وہ عمل نہیں ہے جو انسان کسی بھی طریقے سے کرے، بلکہ یہاں عمل سے مراد وہ عمل ہے جو کہ عمل صالح ہو۔ عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ عمل صالح سے مراد ہے عمل موافق للکتاب والسنہ، ایسا عمل جو قرآن کے مطابق ہو، ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی گئی حدیث کے حساب سے ہو، وہ عمل ہے، اور وہی عمل انسان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب بناتا ہے اور آخرت کے اندر بھی انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ تو اگر انسان چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر خسارہ نہ ہو تو پہلی چیز اس کے اندر ایمان ہونا چاہیے، دوسری چیز اس کے اندر عمل صالح ہونا چاہیے۔ انسان کا ہر عمل عمل صالح نہیں ہے، انسان کا وہ عمل صالح ہے جو قرآن اور حدیث کے حساب سے ہو۔ اس کی ایک مثال ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر یہ واقعہ ذکر ہے کہ آپ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے جب وہ کمپلین کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، طرح طرح کا عمل ہو رہا ہے، اور وہ عمل ایسا ہے کہ لوگ کنکریوں کو اکٹھا کر رہے ہیں اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ جتنی کنکری ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں، اس کے حساب سے وہ الحمدللہ کہتے ہیں، اس کے حساب سے وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ کی تسبیح، اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحمید بیان کرتے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو وہ مسجد کے اندر آتے ہیں اور وہ ماجرا دیکھتے ہیں، کوئی ادھر حلقہ بنا ہوا ہے، کوئی ادھر حلقہ بنا ہوا ہے، ادھر دوسری طرف حلقہ بنا ہوا ہے، سب کنکری لے کر کے اللہ کی تکبیر بیان کر رہے ہیں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی، اللہ کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، سب اسی میں مست ہیں۔ دیکھنے میں عمل بہت اچھا معلوم ہو رہا ہے، ہر کوئی دیکھے تو اسے یہ نظر آئے گا کہ یہ گروپ یقینی طور پر ایسا گروپ ہے، یہ ایسی جماعت ہے جو حقیقی معنوں میں اللہ کی عبادت گزار جماعت ہے، اللہ کا ذکر کرنے والی جماعت ہے جو ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگی رہتی ہے۔ لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ ماجرا دیکھا تو کیا کیا؟ کیا ان کی تعریف کی؟ کیا ان کو سراہا کہ تم بہت اچھا عمل کر رہے ہو؟ نہیں، انہوں نے ان کو سراہا نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ جو عبادت کا یہ طریقہ تھا اکٹھا ہو کر کے اور کنکری لے کر کے اپنی نیکیوں کے شمار کرنے کا، الحمدللہ شمار کرنے کا، سبحان اللہ گننے کا، یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اس پر انکار کیا، کہا کہ اے لوگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتے ہوئے، وفات ہوئے زیادہ عرصہ ابھی گزرا نہیں ہے، زیادہ ٹائم ابھی گزرا نہیں ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ایسا کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پرانے نہیں ہوئے، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں، اور تم طرح طرح کے بدعات و خرافات میں پڑ گئے، ایسا عمل کرنے لگے جس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے نہیں ملتا ہے۔ خدا کی قسم، آخری کچھ عرصوں کے بعد ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو قرآن مجید کو بہت ہی اچھے ڈھنگ سے پڑھیں گے، اس کی تلاوت کو آپ سنیں گے تو آپ کے دل کو چھو لے گا،
لیکن وہ قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا، یعنی ان کا عمل نہ قرآن کے حساب سے ہوگا، نہ ان کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حساب سے ہوگا۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیغام دیا کہ عمل یہ کتاب و سنت کے حساب سے ہونا چاہیے، تو یہی عمل صالح ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کیجئے، کیونکہ انسان جب صحیح معنوں میں اسلام کو اپنا لیتا ہے، ایمان کو اپنا لیتا ہے، تو اس کے اندر یہ ایک لگن ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتی ہے حق بات کو پھیلانے کا، اللہ رب العزت کی کتاب کی باتوں کو پھیلانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پھیلانے کا، یہ جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بھی مومن کی صفت ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے ہیں۔ تیسری چیز یہاں پر ہے صبر کی وصیت کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا۔ صبر یہ اسلام میں جب انسان داخل ہوتا ہے، ایمان کو اپنا لیتا ہے، تو اس پر پریشانیاں آتی ہیں، دشمنوں کی طرف سے بھی پریشانیاں آتی ہیں، کچھ گھریلو پریشانیاں آتی ہیں، آپس میں بھی پریشانی آ جاتی ہے، باپ بیٹے کے درمیان بھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی کوئی مالی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کا مال کا نقصان ہو گیا، وہ بھی پریشانی آ جاتی ہے، کبھی بچے کا انتقال ہو گیا، وہ بھی ایک پریشانی ہے، وہ بھی آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ایک انسان جو کامیاب انسان ہے وہ ہر حالت میں حالت کے حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، پریشانی کی حالت میں وہ اپنے نفس کے اوپر کنٹرول رکھتا ہے، ہر دکھ و درد میں وہ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے، وہ ایسی حالت میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے، اور یہ ایک مومن کی صفت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عجبا لامر المومن، مومنوں کا معاملہ کتنا عجیب تر ہے کہ جب اسے کوئی پریشانی ملتی ہے تو اس پر وہ صبر سے کام لیتا ہے تو وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنا اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کرنا ہے اور اس کی عبادت کرنا ہے۔ تو یہ ہے مختصر سی باتیں جو سورۃ العصر کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے عقیدے کو سنوار دے، اللہ رب العزت ہمیں سچا اور پکا موحد بنائے، اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو کتاب و سنت کا پیروکار اور اس کا علمبردار بنائے، اور ہمیں صحیح توحید کی روشنی، صحیح کتاب و سنت کی روشنی پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی سوال ہے اس کے تعلق سے، اس ٹاپک کے تعلق سے، تو آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم آپ کے سوالوں کا اچھے ڈھنگ سے جواب دے سکیں۔ آمین۔